بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا، شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی رحمت اور فضیلت کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی خیر و برکت 1000 مہینوں کی خیر و برکت سے بہتر ہے، اللہ رب العزت نے اس رات کو اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ اس کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اس قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب، اللہ نے اس کو بھی رحمت قرار دیا ہے۔ فرمایا رحمتا من ربک، تو یہ جو آنے والے دن ہیں، رمضان المبارک کے ایام، اس کی صرف ایک رات لیلۃ القدر ہی عظمت اور برکت والی نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات وہ خیر والی رات ہے، اس کا ہر روز روز سعید ہے، ہر شب شب مبارک ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ رب العزت نے مسلمانوں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ پاک نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور ان روزوں کو ارکان اسلام کے اندر رکھ دیا ہے۔ بنیادی عبادات کے اندر اللہ پاک نے روزوں کو شامل کیا ہے۔ رمضان کی رحمتوں برکتوں کی ہم بات کر رہے تھے۔ رمضان کی برکتوں کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ رمضان میں نفل اعمال صالحہ یعنی وہ اعمال کہ جن کا درجہ نوافل کے درجے میں ہے، وہ اعمال ان کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے، اور جو اعمال فرض کے درجے میں ہیں اللہ رب العزت ان کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا تک فرض کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا درجہ فرض کے درجے میں فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور رمضان کی برکتوں کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی نیکی کی طرف چلنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس رمضان میں نیکی کی توفیق عام ہوتی ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور قرآن مجید کھولے جاتے ہیں، تلاوت عام ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات عام ہوتا ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی عام ہوتی ہے، نیکی کی توفیق عام ہوتی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں، وہ عمل جو بندے کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں ان تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت ان کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف چلنا رمضان کے اندر، رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ رمضان کی برکت اور رحمت، اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان روزہ، فرمایا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے تو رمضان کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی رمضان کی برکت ہے۔ رمضان کی وجہ سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں یہ عام ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ برکتیں اور رحمتیں یہ ہر بندے کے نصیب اور حصے میں نہیں آتی۔ برکتیں تو عام ہیں، قرآن مجید جس طرح ہدایت ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ عام ہے یہ کتاب، لیکن اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ ہدایت کن کے نصیبے میں آتی ہے، کن کو ملتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ورنہ یہ ہدایت تو عام ہے۔ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں یہ بھی عام ہیں، لیکن یہ کن کے حصے میں آتی ہیں؟ جو شخص کوشش کرتے ہیں، جو شخص تگ و دو کرے گا، جو محنت کرے گا، جو ارادہ کرے گا، جو پختہ عزم کر لے گا، جو شخص اس کے لیے نکلے گا ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، تو اس کے نصیبے میں یہ رحمتیں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ جو شخص میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 بلشت بڑھتا ہوں۔ تو پہل کس کی طرف سے؟ بندے کی طرف سے۔ جو شخص کوشش کرے گا اس کے لیے یہ رحمت عام ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو پہل بندے کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، میں اس بندے کو ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو پہل کرتا ہے، جو قدم اٹھا لیتا ہے، جو میری طرف رخ موڑ لیتا ہے، میں پھر اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، میں پھر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں اس بندے کے لیے کہ جو میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ تو حضرات محترم، یہ رحمتیں اور برکتیں یہ عام ہیں لیکن یہ کوشش کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو شخص کوشش کرے گا اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرات محترم، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس طرح بارش یہ عام ہوتی ہے، یہ ساری دھرتی پر ہوتی ہے، ساری زمین پر بارش ہوتی ہے، لیکن ساری زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے؟ نہیں۔ وہ زمین جو بنجر ہے اس کے لیے یہ رحمت، یہ بارش، یہ پانی کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ چیز، وہ جگہ جو پتھر ہے، چٹان ہے، اس پر پانی برستا ہے اور وہاں سے بہہ جاتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ یہ پانی، یہ رحمت، یہ بارش یہ کن کے حصے میں ملتی ہے، آتی ہے؟ جو نہریں ہیں، ندی نالے ہیں، اور جہاں پہ گہرائی ہے، جہاں پہ وسعت ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہوگا۔ جس زمین میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہونے کی صلاحیت ہوگی اور اس میں جتنی گہرائی ہوگی، جتنی اس میں وسعت ہوگی، اتنا پانی وہاں پہ زیادہ آئے گا۔ اسی طرح ہی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی بات کریں گے کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ وسعت ہوگی ان رحمتوں کو سمیٹنے کی، ان رحمتوں کو پانے کی، ان برکتوں کو حاصل کرنے کی، تو اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اور جو بندہ غافل کھڑا رہے گا، جو بندہ رب کی طرف رجوع نہیں کرے گا، جو پلٹے گا نہیں، جو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ رحمتیں نہیں ہیں۔ تو یہ بارش عام ہے لیکن ان لوگوں کے نصیبے میں ہے جن کے اندر وسعت ہوگی، جو ان کو سمیٹنا چاہیں گے، جو ان کو جذب کرنا چاہیں گے، جو کوشش کریں گے، جو محنت کریں گے، ان کے نصیبے میں یہ رحمتیں ہوں گی۔ ورنہ یہ بارش، یہ رحمتیں یہ برسیں گی، رمضان کے ایام گزرتے چلے جائیں گے اور ایک دن آئے گا رمضان ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، وہ بد نصیب ہوں گے کہ جو اتنے قیمتی ایام اور لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو حضرات محترم، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے ارادے کو پختہ کرنا ہے، اپنی سستی، کمی، کوتاہی اس کو ہم نے دور بھگانا ہے اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے۔ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے انشاءاللہ رمضان میں کرنے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو تم پر روزے فرض کیے اور جو پہلے لوگوں پہ میں نے روزے فرض کیے، اس کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اس کا مطلب اور مقصد جو بنیادی طور پہ اللہ نے ذکر کیا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ حضرات، یہ جو تقویٰ ہے
یہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں، جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں نا، ان تمام صفتوں کا جامع تقویٰ ہے۔ جب ہم تقویٰ لفظ بولتے ہیں تو ساری صفتیں، جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرات محترم، تقویٰ ایک جامع صفت ہے اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو بندہ متقی بن جاتا ہے تو اس نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو اس نے سمیٹ لیا۔ جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جنت کو سجایا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقین کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں، وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا تو رزق بڑا محدود ہے، بندہ اسباب پہ توجہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو متقی بن جاتا ہے اسباب کے بغیر نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات اللہ رب العزت بندے پہ کر جاتے ہیں۔ جو شخص متقی بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان کی برکتیں اور رحمتیں میں ساری کی ساری اس بندے کے لیے کھول دیتا ہوں جو شخص تقویٰ اختیار کرے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، شہر والے، محلے والے، یہ ملک والے اگر یہ تقویٰ اختیار کر لیں تو ان کی ساری پریشانیوں کو میں ختم کر دوں گا اور ان کے سارے مسائل کو میں حل کر دوں گا اور ان کے مال اس کے اندر برکت پیدا کر دوں گا، جان کے اندر برکت، وقت کے اندر برکت، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے میں اس کو ساری پریشانیوں سے نکال لیتا ہوں۔ تو حضرات، اس رمضان کا روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ تمام صفتوں کا جامع لفظ ہے، ساری صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ہر وہ چیز کہ جس کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہر وہ چیز کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان دہ ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس کے بارے میں میری سوچ یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس کے بارے میں میرا اندر یہ آواز دیتا ہے یہ غلط ہے۔ جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، کسی کا نقصان کرنا غلط ہے، رب کی نافرمانی کرنا غلط ہے، نماز نہ پڑھنا غلط ہے، روزہ نہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ سارے کام غلط ہے۔ جب دو چار بندے بیٹھے ہوں تو بڑے دانشور نظر آتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ یہ بھی غلط ہے، وہ بتائیں گے بھئی یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، سارے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اشارہ کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ غلط ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جس چیز کو سمجھتے ہیں یہ نقصان دہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمارا اندر یہ کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے اور یہ فائدہ مند ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں میرا ضمیر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، ہر وہ چیز اس کو کرنا جو فائدہ مند ہے، جو اچھی چیز ہے اس کو ادا کرنا، اس پر عمل کرنا اور نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ بندہ آگ سے بچتا ہے، کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ اس بندے کا تجربہ ہے کہ آگ جلاتی ہے،
آگ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، بندہ اپنے ہاتھ پہ انگارہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے انگارہ رکھ لیا تو یہ مجھے جلا دے گا، یہ نقصان دہ ہے۔ تو حضرات محترم، جس طرح ہم دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم آگ کی طرف نہیں جاتے، اور اگر غلطی سے آگ کی طرف ہاتھ چلا جائے، گرم برتن کو ہاتھ لگ جائے تو ہم فوراً ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے تجربے میں ہے کہ آگ جلاتی ہے، نقصان دہ ہے، اور ہم اس سے بچتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک یہ آگ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وہ آگ ہے جو ہم نے ابھی دیکھی نہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ عقیدہ آخرت یہ ان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور آپ نے، قرآن نے، شریعت نے یہ بات بتا دی کہ ایک وہ آگ ہے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال اگر کریں گے تو یہ زبان اس آگ میں جلے گی، اور جھوٹ بولیں گے تو یہ زبان اس آگ میں جلے گی۔ حرام کھائیں گے تو قیامت کے دن اس آگ کے انگارے ہمارے پیٹ میں ڈالے جائیں گے۔ سود کھائیں گے، دھوکہ دہی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ مال کھائیں گے تو ہم اس آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا کی آگ کی طرف ہم ہاتھ نہیں لے کے جاتے، اس لیے کہ ہم نے اس آگ کا مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے۔ لیکن جس ہستی پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اس نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں، یہ بھی آگ ہے، اس سے بھی بچو۔ تو جو شخص اس آگ سے بچتا ہے اور سمجھتا ہے یہ نقصان دہ، تکلیف دہ ہے، تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مومن مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی ہیں، جو بنیادی ایمانیات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان ایسے ہو کہ جیسے عین الیقین ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کمزوریاں ہمارے اندر، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان بالغیب ہے وہ کمزور ہے، اور یہ جو تقوی ہے اس کا بنیادی سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہمارے اندر یہ جو تقوی ہے یہ صرف زیادہ مضبوط ہوگی، اور تقوی آ جائے گا تو پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تقوی جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم آئے، نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، ظاہری طور پہ روزے رکھ لیے، سحری کر لی، افطاریاں کروا دی، صدقہ کر دیا۔ یہ صرف ظاہری اعمال کا نام تقوی نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی اندر ہے بندے کے۔ تقوی اندر ہوگا تو جو کچھ اندر ہوگا پھر اس کا اظہار اعمال کے ذریعے ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن اس کے سارے کام نافرمانی والے ہیں، مطلب اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اور اس کا اظہار اعمال کے ذریعے ہوتا ہے کہ بندے کے عمل کیسے ہیں۔ تو حضرات محترم، رمضان آ رہا ہے، اور اس رمضان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس تقوی کی صفت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی جو رحمتیں ہیں اور یہ جو قیمتی ایام ہیں، ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔